بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ کس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا باپ پر اپنی اولاد کی طرف سے قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، باپ پر اپنی اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قربانی دی 1 سال، تو کیا اس پر 7 سال لگاتار قربانی کرنا واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مسئلہ نہیں بلکہ ٹسلہ ہے۔ ایک آدمی نے قربانی کی ہے اس سال، وہ صاحب نصاب تھا تو اس پر قربانی واجب، اس نے قربانی ادا کر دی۔ اگلے سال اللہ نہ کرے وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ اگر کسی آدمی نے 1 سال قربانی کر دی تو اس پر 7 سال لگاتار قربانی کرنا واجب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس پر 7 سال قربانی لگاتار کرنا واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں کہ اس سال ابو کی جانب سے قربانی کر دی، اگلے سال امی کی جانب سے، اگلے سال بیوی کی جانب سے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر باپ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے لیکن وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، وہ قربانی کرتا اپنی بیوی کی طرف سے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ پہلے اپنا حق ادا کرے، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے۔ پہلے وہ اپنا حق ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو بیوی کی طرف سے کرے، بچوں کی طرف سے کرے، بیٹوں کی طرف سے کرے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن جو صاحب نصاب خود ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا نہیں کرتا، وہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے یعنی کہ جو والد ہے، کیا وہ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ جو باپ ہے وہ خود صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو پھر جس کی طرف سے چاہے وہ قربانی ادا کرے۔ لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو جان بوجھ کر وہ قربانی اپنی طرف سے ادا نہیں کرتا، پھر جس کی طرف سے بھی کرے گا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو باپ ہے وہ صاحب نصاب ہے، کیا وہ اپنی قربانی دینے کے بعد سب کی طرف سے قربانی جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اپنی طرف سے قربانی دینے کے بعد جس کی طرف سے بھی قربانی ادا کرے گا یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، ماہانہ تنخواہ اس کی ہے 20-25 ہزار یا 30 ہزار، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ماہانہ تنخواہ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہل جوتنے والے بیل ہیں، جو زمین کو پھاڑتے ہیں، جو بیل ہیں ہل جوتنے والے، کیا ان پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ان پر یعنی کہ ان کی مالکیت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا نابالغ بچے پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا مجنون دیوانہ اور پاگل پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مجنون دیوانہ اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، قربانی ایسے ہی واجب نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔